ستم بالائے ستم ہے کہ گزشتہ چند سالوں کے دوران سندھ میں سرکاری گندم کی چوری خرد برد کے ہوشربا واقعات کے باوجود جس کے دوران اربوں روپے کی سرکاری گندم کی خرد برد ہو گئی یا چوری ہو گئی اور اس پہ پھر نیب کے کیسز ہوئے، دسیوں ارب روپے کی پلی بارگین ہوئی، مگر آج بھی سندھ میں سرکاری گندم کی چوری کا سلسلہ جاری ہے۔ اب عوام کو سستا آٹا فراہم کرنے کے نام پر ایک نئی چیز ہے۔ پچھلے پونے 2 ماہ کے دوران صوبائی خزانے سے جاری ہونے والی 4 ارب روپے سے زائد کی سبسڈی کا عوام کو کوئی فائدہ نہیں مل رہا، بلکہ یہ پوری سبسڈی حکومت سندھ کی اعلیٰ قیادت کی سرپرستی میں چلنے والی گندم مافیا ہڑپ کر رہی ہے، بلکہ کر چکی ہے۔ ہماری تحقیقات کے مطابق محکمہ خوراک سندھ 59 روپے فی کلو گرام میں خریدی گئی گندم پر 10 روپے فی کلو گرام سبسڈی دے کر یہ گندم 49 روپے فی کلو گرام رعایتی نرخ پر فلور ملز کو فراہم کر رہا ہے، تاکہ مارکیٹ میں عوام کو سرکاری طور پر مقرر کردہ قیمت 55 روپے فی کلو گرام پر آٹا مل سکے۔ مگر 15 اکتوبر 2021 سے اب تک محکمہ خوراک سندھ صوبے کی 200 سے زائد فلور ملز اور آٹا چکیوں کو رعایتی نرخ پر گندم کی 40 لاکھ سے زائد بوریاں فراہم کر چکا ہے، لیکن آج بھی مارکیٹ میں فلور ملز کا آٹا 70 روپے سے 75 روپے فی کلو اور چکی کا آٹا 80 سے 85 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، جیسے کہ میں نے کہا، ستم بالائے ستم یہ ہے کہ سندھ کا موازنہ باقی ملک سے کیا جائے تو پنجاب میں آج بھی فلور ملز کا آٹا 55 روپے، پشاور میں 69 روپے اور کوئٹہ میں 70 سے 75 روپے فی کلو دستیاب ہے۔ وفاقی وزراء گندم کی تاخیر سے ریلیز کو سندھ میں خاص طور پہ بحران اور سندھ میں اس آٹے کی مہنگائی کی وجہ قرار دیتے ہیں۔ مجھے مراد علی شاہ اس بات کا جواب دے دو کہ سندھ بھی اپنی گندم اگا رہا ہے، پنجاب بھی اپنی گندم اگا رہا ہے۔ آج پنجاب کے ہر شہر کے اندر 55 روپے کلو کا آٹا کیوں مل رہا ہے اور سندھ کے شہروں میں 75 اور 80 روپے کلو کا آٹا کیوں مل رہا ہے؟ یہ 20 اور 25 روپے کس کی جیب میں جا رہے ہیں؟ بدقسمتی سے سندھ نے اپنی ریلیز نہیں کی، پچھلے سال بھی نہیں کی تھی، اس سال بھی نہیں کی۔ اس کے نتائج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کراچی میں 300-350 روپے 20 kg کے جو آٹا کا تھیلا ہے وہ زیادہ قیمت پہ بک رہا ہے، 1450۔ پنجاب میں تھرو آؤٹ 1100 کا 20 kg کا تھیلا بک رہا ہے۔ دوسری جانب سندھ کے سرکاری اسٹاک سے گندم چوری کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ صوبائی وزیر خوراک مکیش کمار چاولہ نے 2 روز پہلے محکمہ خوراک کے نئے سیکرٹری عبدالحلیم شیخ کو صرف اس لیے عہدے سے ہٹایا کہ انہوں نے سرکاری اسٹاک سے 22 کروڑ روپے کی گندم چوری کرنے والے 5 سرکاری کارندوں کے خلاف ضابطے کی کارروائی کیوں کی، انہیں شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا۔ یہ کارروائی ہے صوبائی وزیر خوراک کی۔ اور محکمہ خوراک کے اسی سیکرٹری نے 2 ہفتے پہلے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی صدارت میں ہونے والے کیبنٹ میٹنگ میں بتایا تھا کہ اسٹاک کی چھانبین کے دوران پچھلے سال سندھ کے سرکاری اسٹاک سے 8.5 ارب روپے مالیت کی گندم کی 19 لاکھ بوریاں غائب ہو گئی تھیں۔ اس انتہائی تشویشناک معاملے پہ بات کرتے ہیں، اس کی تحقیقات کی ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکھر نے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکھر صاحب۔ یہ بتائیے کہ پہلے تو یہ کہ یہ جو سبسڈی تھی یہ کون ہڑپ کر گیا، کیوں اس کو عوام تک نہیں پہنچا، عوام کو وہی 75 روپے 80 روپے کلو آٹا مل رہا ہے، اور یہ کس طرح سے یہ ریکٹ چلا جس سے یہ سبسڈی جو ہے یہ فلور مل مافیا اور جو سرکاری حکام ہے وہ کھا گئے؟ یہ خان صاحب اس طرح ہے کہ سبسڈی تو دی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو سستا آٹا ملے، لیکن یہاں یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو محکمہ خوراک کے افسران ہیں یہ ساری کمیشن پر یہ گندم فلور ملز کو دیتے ہیں، اور فی بوری تقریباً 200 روپے ہر فلور مل سے فی بوری 200 روپے کمیشن لی جاتی ہے۔ اور یہ اگر 10 لاکھ ٹن سندھ گورنمنٹ یہ گندم جو سال کو جاری کر رہی ہے تو اس میں تقریباً 2 ارب روپے کی تو یہ سیدھی کمیشن بنتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو گندم یہ لیتے ہیں فلور ملز والے، ان میں اکثر فلور ملز یہ گندم کی پسائی نہیں کرتے، کیونکہ وہ کمیشن دے کر گندم خریدتے ہیں، لیتے ہیں، پھر وہ مارکیٹ میں مہنگے داموں پر بیچتے تھے، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، اور وہ گندم جو ہے وہ اس لیے مارکیٹ میں بک جاتی ہے۔ کچھ نہیں ہوتا، یہ پوری سبسڈی صرف کھا جانے کے لیے ہے۔ یہ جن افسروں کے تھرو فلور ملز تک جاتی ہے وہ اس پوری سبسڈی کا حساب اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، آدھا وہ کھا جاتے ہیں، آدھا فلور ملز کھا جاتے ہیں، اور
اور یہ گندم جو ہے یہ بازار میں بکنے کے لیے آ جاتی ہے، اسی لیے پھر وہ اس پہ اپنے ایک تو مہنگی بیچتے ہیں کیونکہ وہ رشوت دے کے اس گندم کو حاصل کرتے ہیں، پھر فلور ملز والے اپنا منافع رکھتے ہیں، اسی لیے ایک عام شہری کو 75 اور 80 روپے کلو ملتا ہے. اور یہ ریکٹ جو ہے اس طرح سے سبسڈی کھانے کا جو عمل ہے یہ پہلی بار تو نہیں ہو رہا نا، یہ بھی تو سندھ میں معمول کا عمل ہے. یہ تو برسوں سے ہو رہا ہے، سالوں سے ہو رہا ہے. خان صاحب ہم اپنے اس پروگرام میں پچھلے سال ہم نے خود یا اس سے پہلے بھی ہم لوگ ہر سال یہ پروگرام کرتے ہیں اور ہر سال یہ ریپیٹ ہوتا ہے، ہر سال یہ کام ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیونکہ مسلسل ہو رہا ہے اور بار بار ہو رہا ہے اور یہ عوامی ایشو ہے تو اس لیے اس کو بار بار کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ اس سال بھی یہی ہوا ہے. اس وقت 50 دن میں 4 ارب روپے کی سبسڈی دی ہے سندھ گورنمنٹ نے اور 1 ٹکے کا عوام کو فائدہ نہیں پہنچا. یہ 4 ارب روپے اور اس کے مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پورا ایک ریکٹ ہے. گورنمنٹ اس کا کھانا پوری وہ اس طرح کرتے ہیں، فلور مل والے وہ کہتے ہیں کہ بجلی کے بل دکھا دے گی جی ہم نے اس کی پسائی کی ہے، اور بجلی کے بل بھی جعلی بنتے ہیں. یعنی کہ وہ اس میں مابدا والے کے الیکٹرک والے یہ ایک پورا نیٹ ورک ہے جو اس میں سارے اس سسٹم میں اور اس میں مافیا کی یہ گندم کی جو سبسڈی کی چوری میں یہ ملوث ہے. تو اچھا یہ صرف ایک جانب یعنی کہ گندم جو ہے یعنی جو غریب عوام کا بنیادی حق ہے کہ وہ سستا ملے، جو مارکیٹ ریٹ ہے بالکل اسی حوالے سے مل سکے اور اس میں کسی قسم کی کرپشن نہ ہو. میسو کرپشن، سرکاری جو کرپشن ہے وہ گندم کے معاملات میں ہوتی ہے، پہلے سبسڈی کھائی جاتی ہے. اچھا یہ پھر ابھی خبریں ہیں کہ جو سرکاری گندم ہے وہ چوری ہونا پھر شروع ہو گئی ہے. پچھلے سال ایک ٹریڈر نے 8-10 لاکھ ارب کی جو ہے اس میں پلی بارگین کی اور پھر وہی سلسلہ جاری ہے. جی خان صاحب یہ نیب سکھر نے پچھلے سال جس طرح آپ نے بتایا اور سیکٹری نے اپنی رپورٹ میں بھی بتایا کہ نیب سکھر نے تقریباً 20 لاکھ بوریوں کی چوری پکڑی تھی، 8.5 ارب روپے کی. اس سال بھی نیب سکھر نے تقریباً 1 ارب روپے کی گندم کی چوری پکڑی ہے مختلف گوداموں سے. لیکن یہ ایک یونیک کیس ہوا ہے کہ صوبائی سیکٹری خوراک کو رپورٹ دی ڈپٹی ڈائریکٹر لاڑکانہ نے کہ جی ہمارے علاقے سے کمبر شہداد کے کوٹ کے جو ڈی ایس پی ہیں، ڈی ایف سی ہیں علی حسن مکسی صاحب، اس نے اور دیگر کارندوں نے 22 کروڑ روپے کی گندم چوری کر لی ہے. یہ محکمہ خوراک کے اپنے ریکارڈ پہ آیا. تو سیکٹری نے 4 جو چھوٹے ملازمین تھے ان کو سسپینڈ کیا اور یہ جو مکسی صاحب ہے بااثر آدمی ہے اس کو صرف شوکاز نوٹس دیا. تو منسٹر صاحب نے اس پہ ناراض ہو گئے اور سیکٹری کو ہٹا دیا صرف کیونکہ اور اس آدمی کے خلاف 38 کروڑ روپے گندم کی چوری کا ایک ریفرنس نیب میں آلریڈی چل رہا ہے جس پہ وہ ضمانت پر ہے. اس کو پہلے لگایا ہوا تھا اور اس شوکاز کے بعد اس کو لاڑکانہ سے ہٹا کر میرپور خاص میں ڈی ایف سی لگا دیا. اچھا یہ پورا جو ریکٹ ہے، یہ پورا جو گندم کا سلسلہ جو ہے یہ کسی کے لیے جو ہے یہ مکیش کمار چاولہ جو ہے یہ اس کو رن کرتا ہے پورا. مکیش کمار چاولہ صاحب کے پاس محکمہ ایکسائز تھا، اس میں اس کی کارکردگی بہت زبردست دیکھی گئی، جو بھی ریکوری وہ کر کے دیتا تھا. تو اس کے اعزاز میں اس کو پھر اب محکمہ خوراک دیا گیا کیونکہ اوپر والوں کو یہ تھا اور وہ ایکسائز بھی ہے اوپر والوں کو یہ تھا کہ جی وہ جو پہلے تھے ہری رام کچوری لال صاحب وہ پوری ریکوری اوپر نہیں پہنچاتے تھے. تو مکیش کمار چاولہ صاحب اس معاملے میں کیونکہ بہت بڑے ماہر ہیں کلیکشن کے معاملے میں، اب یہ جو 2 ارب روپے کی یعنی 200 روپے فی بوری کی جو کمیشن ہوتی ہے ایشو پرائز پہ، اس میں سے ہماری اطلاع یہ ہے کہ 100 روپیہ نیٹ جو ہے فی بوری اوپر جاتا ہے. اور چلیں یہ تو کام یہ ہے، بہرحال یہ الزام ہے اور مگر یہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، آج نہیں تو کل ہوگی. لیب اس قسم کے معاملات کی تحقیقات کر رہا ہے اور یہ چیزیں چھپنے والی نہیں ہیں، یہ ضرور سامنے آئیں گی. کمرشل بریک.